ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر۔ محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے گھر کو امتحان کا گھر بنایا ہے، آزمائش کا گھر، پرکھنے کا گھر، امتحان اور ایگزام کا گھر اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اور اس دنیا کی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کا امتحان، آزمائش اپنی طریقے سے اللہ پاک لے رہا ہے۔ اللہ پرکھتا ہے، اللہ نچوڑتا ہے، اللہ اوپر نیچے کر کے دیکھتا ہے، کبھی حالات درست کر کے دیکھتا ہے، کبھی حالات بگاڑ کر کے دیکھتا ہے، کبھی اللہ تندرستی دے کر کے دیکھتا ہے، کبھی اللہ بیماری دے کر کے دیکھتا ہے، کبھی اللہ مال زیادہ دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ مال میں کمی کر کے
اپنے بندے اور بندیوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے اس امتحان میں کس حد تک جاتا ہے، میرے اس امتحان میں مجھے یاد رکھتا ہے یا اپنی منمانی والی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ پاک اس امتحان میں اپنے تمام بندوں کو الگ الگ طریقے سے اللہ پاک آزماتا ہے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور دنیا میں زندگی گزارنے والوں، زندگی گزارنے والیوں، دھوکے میں رہ کر کے زندگی نہ گزارنا، دنیا کو اپنی سمجھ کر کے زندگی نہ گزارنا، اپنی طاقت سمجھ کر کے دنیا میں زندگی نہ گزارنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم سب کو ضرور بے ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر کے آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر کے آزمائیں گے، کبھی مال میں کمی تو کبھی زیادتی کر کر کے آزمائیں گے، کبھی تجھے اولاد دے کر کے آزمائے گا، کبھی تیرے سے اولاد چھین کر کے اللہ تجھے آزمائے گا، کبھی اللہ تیرے باغوں میں ہریالی پیدا کر کے آزمائے گا، کبھی اللہ لینے کے ٹائم پر برباد کر کے تجھے آزمائے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اس امتحان میں بندہ صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے، مال زیادہ ملا تو شکر کرتا ہے یا اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اکڑ کر کے چلتا ہے، کولر چلا کر کے دنیا کے سامنے پھرتا ہے، یا مال ملنے پر میری شکر گزاری کرتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے، اور پھر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے، رشک کرتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو میرا فلانا بندہ، میں نے اس کو اتنا سارا مال دیا، اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک بنایا، اس کا بینک بیلنس بھرا پڑا ہوا، الگ الگ گاڑیاں اس کے پاس میں ہے، جیب پیسوں سے اور گھر تجوریوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھو دیکھو میرا بندہ اذان ہوتے ہی سر میرے سامنے جھکانے کے لیے آ گیا، دیکھو دیکھو ٹھنڈی کے موسم میں گرم رضائی کو اپنے سے دور کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے میرا بندہ آ گیا، دیکھو دیکھو میرا بندہ، میں نے اس کو مال دیا، غریبوں کو کھلا رہا ہے، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، مسکینوں کے گھر کے اوپر میں جا کر کے دیتا ہے، قرض کھاؤں کے قرض کے ادا کرنے میں پیسے لٹاتا ہے، میرے گھر بنانے میں، مسجد کی جھولیوں میں الگ الگ طریقے سے میرے پیسوں کو میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کے لیے اللہ پاک رشک کیا کرتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے۔ کیوں اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے؟ کیونکہ ہم کو جب بنانے کا موقع آیا نا، ہم کو آدم انسان کو، تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے اندر میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا
من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ اللہ تو انسانوں کو زمین پر پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تو زمین کے اوپر میں ہڑمالے کریں گے، فتنے فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، اللہ تو اس کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ نحن نسبحک بحمدک، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہے، ہم سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم رکوع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تیرا بول بالا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں انسانوں کو تو پیدا کر رہا ہے؟ وہ تو فساد مچائیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تمہیں پتا نہیں، تم جانتے نہیں، میں وہ علم رکھتا، میں وہ جانتا جو تم لوگ نہیں جانتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کو تو ایسا ہی تھا کہ انسان دنیا میں فتنے ہی کرے گا۔ اب جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ ان فرشتوں کو کہتا ہے آؤ آؤ، ارے دیکھو دیکھو میرا فلانا بندہ، میں نے اس کو کتنا طاقتور بنایا، کتنی میں نے جائیداد پراپرٹی اس کو عطا فرمائی، دیکھو میں نے اس کو کرسیاں اور بڑی بڑی حکومت کے اوپر میں بٹھایا، دیکھو دیکھو وہ مجھے ایسے موقع پر بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، میرا مال میرے غریب بندوں پہ خرچ کر رہا ہے، میرا مال میری مسجد بنانے کے لیے لٹا رہا ہے، میرا مال اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ بات کہہ کر اللہ فرشتوں کے سامنے رشک کیا کرتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ پاک بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت پر شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اور کوئی بھی تکلیف دے کر اللہ یہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ ہاں بس اللہ پاک اپنے بندے اور بندیوں کا اس طریقے سے امتحان لیتا ہے۔ سب سے بڑی فتنے کی چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا، کوئی نہ کوئی اللہ اپنے اپنے وقت کے اندر میں فتنہ رہا۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المال، مال میری امت کا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے آقا فرماتے تھے میرے اپنے صحابہ سے، اے میرے پیارے صحابہ، تمہارے اوپر میں غریبی آئے، تم بھوکے سو جاؤ، تم فقیری والی زندگی گزارو، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے پاس مال و جائیداد آ جائے، تمہارے پاس دنیا آ جاوے، اور تم اس میں اتنے مشغول ہو جاؤ، اتنے مشغول ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے نبی کو بھول کر دنیا میں زندگی گزارو۔ مجھے مال کے بڑھوتری سے ڈر لگ رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر میں جھگڑے اسی نوٹ اور اسی پیسے اور روپیے اور دولت کے خاطر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ میری امت کے لیے مال ہوگا۔ حالانکہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ بھائیو تکبر نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ شادیوں میں بڑے بڑے شامیانے باندھنے کے لیے اللہ نے مال نہیں دیے ہیں، یہ شادیوں میں پیسے اڑانے کے لیے
اللہ نے مال نہیں دیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے اللہ نے تم کو مال نہیں دیا ہے، اپنی عزت اونچی کرنے کے لیے مال کو پانی کی طرح بہانے کے لیے اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا ہے۔ فضول خرچی نہ کرو، اس نعمت کی ناقدری نہ کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو جہاں لگانا ہے وہاں پر تم لگاؤ۔ خدائے پاک کی قسم تم اس مال کی شکر گزاری کرو گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم تمہارے مالوں میں تمہاری نعمتوں میں بڑھوتری پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، مال کو اڑانے والے، پانی کی طرح مال کی جو ہے ناقدریہ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، بھائی شیطان کے بھائی ہیں۔ بلکہ میں تو یوں کہہ رہا ہوں جو لوگ شادیوں میں پیسے برباد کر رہے ہیں، میرے بھائیوں ایسی تنظیم بناؤ کہ ہمارا کوئی بھی آدمی اس کی شادی کے شامیانے میں کھانے کے لیے بھی تشریف نہ لے جائے، مت جاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچیاں کرنے والے، ضرورت سے زیادہ مال بہانے والے اور اپنے آپ کو اونچا بتانے کے لیے مالوں کو برباد کرنے والے، ان کے بندال میں اور ان کے شامیانے کے نیچے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانے کے لیے بھی مت جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ فضول خرچی کرنے والے اللہ کے دوست نہیں ہیں، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ناقدری مت کرو۔ ہاں اللہ نے مال دیا ہے، سخی بنو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے گھر میں دو، فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو، بیواؤں کے اوپر میں خرچ کرو، مقروضے کے پیچھے اپنے مال کو خرچ کرو۔ تم جتنا مال اللہ کے راستے میں عطا فرماؤ گے، ایک ایک روپیے کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اللہ آخرت کے اندر میں بھی عطا فرمائے گا۔ حضور اللہ کے نبی علیہ السلام سخی تھے، سخی۔ جب خیبر فتح ہوا، مال غنیمت ملا، تو ایک بڑا میدان تھا جس کے اندر میں اونٹ بھرے پڑے تھے، اونٹ۔ تو ایک آدمی اس اونٹ کے اوپر میں اس کی نظر پڑی، نام ذہن میں سے نکل گیا، اس کی نظر پڑی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کی نظر مال غنیمت اونٹوں کے اوپر میں پڑ رہی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، کہ تم کو وہ مال پسند ہے، وہ اونٹ پسند ہے؟ وہ مسلمان نہیں تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا اس نے کہا کہ جی حضور، جی مجھے پسند ہے۔ اونٹ بھرے پڑے تھے میدان میں، خیبر فتح ہوا، مال غنیمت بہت ملا، اونٹ پسند ہے؟ کہا پسند ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، میں نے سارے اونٹ تم کو ہدیے کے اندر میں پیش کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سخی تھے، جب یہ کہنا تھا اس نے کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بڑی سخاوت کرنے والا کوئی دنیا کا انسان معمولی نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی سخاوت کرنے والا اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اسی جگہ پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا، مدینہ منورہ میں آیا اور اس نے کہا یا ایھا الناس آمنو بمحمد، اے لوگو محمد پر ایمان لے آؤ۔ ان کی سخاوت کو دیکھ کر کے میں نے پرکھ لیا، اتنی بڑی سخاوت کرنے والا اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، دنیا کا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور سخی تھے، سخی بنو، کنجوس نہ بنو۔ اللہ کو سخی سے محبت ہے، اللہ کو بہت پیار آتا ہے جو مال اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ کسرا کا بادشاہ نوشیروان
اس کا پوتا خسر پرویز جس کا نام تھا، کسرا کا بادشاہ نوشیروان، اس کا پوتا خسر پرویز جس کا نام تھا، وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مچھیرا مچھلی لے کر کے آیا، بڑی پسند آئی، تو بادشاہ جو تھا اس نے کہا بھائی مجھے دے دو، 4000 دینار تجھ کو دیتا ہوں۔ کروڑوں روپیے ہوئے سونے کے سکے، کروڑوں روپیے میں اس نے وہ مچھلی خریدی۔ اس کی پاس میں بیوی بیٹھی تھی جس کا نام شیری تھا، اس نے کہا کہ کیا کیا آپ نے؟ مچھلی 4000 دینار میں؟ کہا مجھے پسند آئی۔ کہا نہیں مچھلی نہیں لینی چاہیے اتنے میں، اس کو واپس کرو۔ اس نے کہا بھائی میں تو بادشاہ ہوں، میں اس کو واپس کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا۔ بیوی عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں، اس نے کہا واپس دینا ہے، ایک کام کرو، اس کو بلاؤ، اس کو کہو کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اگر وہ نر کہے تو تم کہنا بھائی مجھے تو مادہ چاہیے تھی، اس کو لے جاؤ۔ اگر وہ مادہ کہے تو تم کہنا مجھے تو نر چاہیے تھا، اس کو لے جاؤ۔ کہا کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ اس نے اس مچھیرے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھائی کیا یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ؟ اب مچھیرا بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ حضور یہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ تو ہیجڑا ہے۔ ہاں یہ ہیجڑا ہے۔ تو اس نے بادشاہ کو اس کی بات بڑی اچھی لگی، اس نے کہا کہ اچھا 4000 دینار اور اس کو دے دو۔ ہاں اور 4000 دو، کتنے ہوئے؟ 8000 دینار کا ٹھیلا بھرا، ہاتھ میں بغل میں لیا اور بادشاہ کے سامنے سے دروازے سے نکلا، اندر میں سے 1 دینار سونے کا سکہ نیچے گر گیا۔ اس نے جھک کر کے اس کو لیا اور تھیلے میں رکھا۔ وہ بیوی پاس میں بیٹھی تھی نا، اس کو تو اور بھی کھجلی آئی۔ اس نے کہا دیکھو دیکھو کتنا کنجوس آدمی ہے، 8000 دینار لے کر کے جا رہا ہے، ایک سکہ گرا اس کو بھی اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا، سب واپس لے لو۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو بلاؤ۔ آیا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھئی اتنا سارا مال 8000 دینار، ایک سکہ گرا اس کو بھی تو نے لے لیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سکے پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دیتا، کسی کا پاؤں اس کے اوپر میں آتا تو آپ کے نام کی بےدبی ہوتی، اس لیے میں نے اس کو اٹھایا۔ بادشاہ نے کہا اس کو دوسرے 4000 دینار دے دو۔ ہاں اور دے دو اس کو۔ کہا کہ یہ اتنے بڑے سخی، اللہ کو ایسے سخی سے بڑا پیار آتا ہے، بڑی اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نام پر مال کو لٹاؤ، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، شادیوں میں، موت میتوں میں، بلڈنگ کے بنانے میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ نہ کرو، اپنے مالوں کو برباد مت کرو، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس کی شکر گزاری کرو۔ جتنی شکر گزاری کرو گے، اللہ تمہاری شکر گزاری پر تمہاری نعمتوں کے اندر میں اللہ پاک بڑھوتری عطا فرمائے گا۔ حرام کا مت کماؤ، حرام آتا ہے جانے میں دیر نہیں لگتی، حلال آتا ہے اگر چلا بھی جاتا ہے تو واپس آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ حلال کماؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ہر جگہ اللہ کے احکام اور نبی کے سنت طریقے والی زندگی گزارو، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کئی سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔